خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت نے موت دا ذکر پہلے کیتا، زندگی دا ذکر بعد وچ فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ انسان نو زندگی دی حقیقت دسیے، بندیا زندگی کی ہے۔ ہرن دی اکھ خراب ہو گئی، خراب اکھ دریا ول رکھ دے، صحیح اکھ جنگل ور رکھ دے، کدرے شیر نہ پہ جائے۔ کشتی دے اندر شکاری سوار ہویا، کمان وچوں تیر کھچیا، خراب اکھ تے دریا ول سی، کشتی سوار نے زور دا تیر ماریا، ہرن مر گیا۔ اللہ دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے زندگی دے بچاؤ دے سبب بڑھانا ہے، پر زندگی بھی تیرے مالک دے ہاتھ دے اندر ہے، موت بھی تیرے مالک دے ہاتھ دے اندر ہے۔ موت و حیات دا مالک صرف اللہ ہے، اس واسطے میرے محبوب نے بیت اللہ دا دروازہ پھڑ کے کیا، ان صلاتی للہ ونسکی للہ ومحیای للہ ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ بہ و اہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور فإنها تذکر موتاکم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے دنیا جوگ فنا دی کملات اتھو لد گئے کئی وپاری، کئی اپنی آپ بچا کر گئے تے کئی کھیپ پلٹا گئے ساری۔ اتھے سودا دست بدستی تے نہیں ملنی رقم ادھاری، اے گل فقیر دی یاد رکھے متونیو یار وساری۔ سجن ویر ٹر جاندے سونے مخت پردے گت میاں، منہ بولن نہیں اکھ کھولن نہیں، پیرو ننگے تے خالی ہاتھ میاں۔ رج رج ویکھو منہ ویران دا، اے ویلا نہ ملسی اوت میاں۔ غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں،
باویں اکھی روون رت میاں یا رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے اس کارخانہ کائنات دے اندر سب تو پہلے پیغمبر، سب تو پہلے نبی اور سب تو پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا، اور نسل انسانی دا اللہ پاک نے یہ سلسلہ چلایا۔ آپ دے بعد آپ دے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اور انہاں دے بعد مدت بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جس طرح نسل انسانی دا سلسلہ شروع ہویا، اس تو بعد اختلافات دا سلسلہ شروع ہویا۔ لوگاں دے اندر بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو گئے، حتیٰ کہ خدا دی ذات دے اندر اختلاف شروع کر دیتا۔ یہودیاں نے 2 خدا بنائے، عیسائیاں نے 3 خدا بنائے، مشرکین مکہ نے 360 خدا بنائے، اور پنجاب والے پتہ نہیں کنے خدا بنائے۔ اللہ دے محبوب دی ذات وچ اختلاف، ذلی نبی، بروزی نبی، اصلی نبی، نقلی نبی۔ حالانکہ اہل اسلام دا عقیدہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی۔ پھر عقائد دے اندر بڑا اختلاف، کلمہ، نماز، اذان، جھگڑے، مباہلے، مناظرے، بہت کچھ ہویا۔ پھر مذہبی اختلاف تو ہٹ کے فرقے بن گئے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث، فلاں فلاں، خارجی، ناجی، پتہ نہیں کی کچھ ہویا۔ پھر سیاسی اختلافات۔ یہ کائنات تقریباً اختلافات دا شکار رہی اور رہے گی۔ یہ اللہ دا نظام ہے، جتھے سچ آیا اتھے جھوٹ بھی آیا، جتھے حق آیا اتھے باطل بھی آیا، جتھے دن آیا اتھے رات بھی آئی، جتھے سردی آئی اتھے گرمی بھی آئی، جتھے بہار آئی اتھے خزاں بھی آئی، اور جتھے خوشی آئی اتھے غم بھی آیا۔ یہ خالق دا کوئی نظام ہے، لیکن ایک واحد چیز ہے جس دے اندر کسی دا کوئی اختلاف نہیں۔ نہ ہی کافر دا اختلاف ہے، نہ ہی مشرک دا اختلاف ہے، نہ ہی دہریے دا اختلاف ہے، نہ ہی انگریز، سکھ، ہندو، عیسائی، یہودی، پارسی، مجوسی، کسی دا کوئی اختلاف نہیں۔ وہ چیز ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے،
کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، پہلوان کیا کیا پچھاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ لمبی عمر دے اندر حضرت نوح علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ بھی موت دے موچ گئے۔ سیاست دے اندر، حکومت دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے، وہ بھی موت دے منہ وچ گئے۔ اور بڑی بڑی دنیا، فصاحت دے اندر، بلاغت دے اندر، پھر صدیق صداقت دے اندر، عمر عدالت دے اندر، عثمان سخاوت دے اندر، حیدر کرار شجاعت دے اندر، حمزہ و حسنین شہادت دے اندر، بڑی بڑی دنیا آئی، بہادر آئے، پہلوان آئے، بڑے بڑے غیرت مند انسان آئے، لیکن ہر وقت ایک فیصلہ ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تسی مضبوط قلعیاں دے اندر چھپ جاؤ، موت تو نہیں بچ سکدے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وطن چھوڑ جاؤ، علاقہ چھوڑ جاؤ، گھر چھوڑ جاؤ، کاروبار چھوڑ جاؤ، لیکن موت تو انہوں نہیں چھوڑے گی۔ یہ اللہ دا فیصلہ ہے، اور اس کے اندر کسی دا کوئی اختلاف نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کردے سی، داڑھی دے سفید بال ہی بندے دی موت دی نصیحت واسطے کافی نہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ نے باقاعدہ ایک ملازم رکھیا کہ میں نے موت دی یاد دلایا کرو۔ جدو چہرے تے داڑھی دے بال سفید ہو گئے، فرمایا ہن تیری ضرورت نہیں، ہن میں خود ہی موت نو یاد کردا رہاں گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبر دی گل سن کے بہت روندے سن، اور کیا فرماندے سن، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت دیاں منزلاں میں چوں سب تو پہلی منزل ہی قبر ہے۔ جڑا ایتھے پاس ہو گیا وہ اگاں بھی پاس ہو گیا، اور جڑا ایتھے پاس نہیں ہویا وہ اگے بھی پاس نہیں ہوئے گا۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ قبرستان دے کنارے کھڑے ہونا اور زور نال فرمانا، یا اہل القبور، اے قبرستان والےو، اموالکم قسمت، تواڈے مال تقسیم ہو گئے، ونساؤکم زوجت، تواڈیاں عورتاں نے خامند کر لے، ودیارکم سکنت، اور تواڈے گھراں وچ لوگ رہائش پذیر ہو گئے، وَأَمْوَالُكُمْ قُسِّمَتْ، اور تواڈی جائیداد تقسیم ہو گئی، وَأَنْتُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ، اور تسی قبراں وچ اپنے عملاں دا حساب دین لگ گئے۔ اور ٹھنڈا صاحب بھر کے فرماتے سی، آہن آہ من قلت الزاد، ہے افسوس میرے کل زیادہ سفر بڑا تھوڑا ہے، وحشت الطریق، رستہ بڑا خطرناک ہے، وبعد سفر، اور سفر بہت لمبا ہے، بہت لمبا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھیا صحابہ کرام کھلکھرا کے ہنس رہے سن، آپ نے کیا فرمایا، اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتاں نو توڑن والی موت نو یاد کریا کرو۔
خواہشات اور لذات نو توڑن والی موت، اگر اس نو یاد کرو گے تھوڑی یہ کیفیت نہیں رہے گی، تھوڑی یہ کیفیت نہیں رہے گی، پھر تسی زیادہ روو گے اور تھوڑا ہنسو گے، اور تھوڑے آنسو اللہ جنت دے موتی بنائے گا۔ حدیث پاک دے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیڑا بندہ نیکی کر کے روندا ہے، نماز پڑھدا روندا ہے، حج کر کے روندا ہے، روزہ رکھ کے روندا ہے، زکوٰۃ دے کے بھی روندا ہے، نفل پڑھ کے بھی روندا ہے کہ پڑھنا میرے ذمے، قبول کرنا اللہ دے ذمے، پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے۔ نیکی کر کے روے، اللہ اس نو جنت دے اندر مسکراندا اور ہسدا ہویا داخل کرے گا۔ اور جیڑا بندہ گناہ کر کے ہسے یا دوسرے جمانہ نو یا لوگاں نو ہنساوے، حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اس گناہ تے ہسن ہنسان والے نو جہنم وچ چیخدا اور چلاندا ہویا داخل کرے گا۔ اس واسطے اصل بندہ وہ ہے جیڑا نیکی کر کے روے۔ آج دی دنیا تے گناہ کر کے نہیں روندی، بلکہ اکثر دنیا گناہ نو گناہ سمجھدی نہیں، لیکن اصل اللہ دے ہاں قیمتی انسان وہ ہے جیڑا نیکی کر کے بھی، بولو، نیکی کر کے بھی روے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، جدو تیری زندگی دا اینڈ ہی موت ہے، اور اللہ رب العزت نے سورۃ الملک دے اندر پہلے موت دا ذکر کیتا ہے، اللہ رب العزت نے زندگی دا بعد ہی ذکر کیتا ہے۔ حالانکہ اسی ماں دے پیٹ چوں پیدا ہونے ہاں زندگی ملدی ہے، پھر زندگی گزارنے ہاں موت آ جاندی ہے، لیکن موت دا ذکر پہلے کیوں کیتا کہ اپنی زندگی گزارن وقت اپنی موت نو سامنے رکھ۔ تو صدر ہیں، تو وزیر ہیں، تو گورنر ہیں، تو افسر ہیں، تو تاجر ہیں، تو مل آنر ہیں، تو کاروباری ہیں، تو زمیندار ہیں، تو ڈرائیور ہیں، تو مولوی حافظ قاری پیر ہیں، تو کچھ بھی ہیں، اپنی زندگی اس طرح گزار کہ میرے تے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، میری زندگی دا اینڈ ہے۔ زندگی دا اینڈ کی ہے؟ موت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ رب العزت نے موت دا ذکر پہلے کیتا، زندگی دا ذکر بعد وچ فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ انسان نو زندگی دی حقیقت دسیے، بندیا زندگی کی ہے۔ ہرن دی اکھ خراب ہو گئی، خراب اکھ دریا ول رکھ دے، صحیح اکھ جنگل ول رکھ دے، کدرے شیر نہ پہ جائے۔ کشتی دے اندر شکاری سوار ہویا، کمان وچوں تیر کھچیا، خراب اکھ تے دریا ول سی، کشتی سوار نے زور دا تیر ماریا، ہرن مر گیا۔ اللہ دی مشیت مسکرا کے کہندی ہے، زندگی دے بچاؤ دے سبب بڑھانا ہے، پر زندگی بھی تیرے مالک دے ہاتھ دے اندر ہے، موت بھی تیرے مالک دے ہاتھ دے اندر ہے۔ موت و حیات دا مالک صرف اللہ ہے۔ اس واسطے میرے محبوب نے بیت اللہ دا دروازہ پھڑ کے کیا، ان صلاتی للہ ونسکی للہ
للہ ومحیای للہ ومماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے، اے اللہ میریاں مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے، میریاں جسمانی عبادتاں بھی تیرے واسطے، میریاں قولی تے فعلی عبادتاں بھی تیرے واسطے، میریاں قربانیاں بھی تیرے واسطے، میرا اٹھنا بیٹھنا بھی تیرے واسطے، میرا جینا مرنا بھی تیرے واسطے، میرا رونا سونا بھی تیرے واسطے، ومماتی للہ رب العالمین۔ میرا سب کچھ میرے اللہ واسطے۔ اللہ فرمایا محبوبہ میں سارا جہان بنایا ہے تیرے واسطے، اے پھلاں دی خوشبو تیرے واسطے، اے شبنم دے قطرے تیرے واسطے، اے سورج دی تابانی تیرے واسطے، اے چاند دی چاندنی تیرے واسطے، اے جواناں دی جوانی تیرے واسطے، اے بزرگاں دی بزرگی تیرے واسطے، اے کائنات دی بہار تیرے واسطے، اے کائنات دی رونق تیرے واسطے۔ اللہ فرماندے نے سونیا یہ تیرا سب کچھ میرے واسطے، میں سارا جہان بنایا ہے تیرے واسطے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت آ گیا، اللہ نے فرمایا ایدی روح قبض کر، جس دی روح قبض کرنی ہے وہ کون ہے؟ وہ وقت دا بادشاہ ہے جس دا نام شداد ہے۔ اللہ دا مقابلہ کر رہے ہیں، کدی اللہ دے مقابلے دے اندر دودھ دیاں نہراں، شراب دیاں نہراں، شہر دیاں نہراں، پانی دیاں نہراں بنا رہے ہیں، کدی اپنی دنیا میں جنت بنا رہے ہیں، کدی پارکنگ بنا رہے، پلانٹ بنا رہے، سڑکاں بچھا رہے، اللہ دا مقابلہ کر رہے۔ جدو اپنی جنت نو دیکھن گیا اللہ نے فرمایا ملک الموت دی روح قبض کر لے، حال ایک پیر گھوڑے دی رکاب دے اندر ہے، ایک پیر تھلے وے، یا اللہ انہیں ساری زندگی کھپا دیتی، جنگل کٹ دیتے، تیرے مقابلے کرنے واسطے ساری زندگی لا گیا، انہوں ایک نظر ویکھن تے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، جدو موت دا وقت آ جائے پھر ایک سیکنڈ بھی مہلت مل سکتی۔ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جدو وقت مقررہ جائے نہ ایک پل پیچھے ہو سکتا ہے نہ ایک پل۔ ملکہ الزبت نے ملک الموت نو کیا کہ کدی ایک سیکنڈ میں نو ساہ دے دے میں نا، میں تنو اپنی ادھی حکومت دے دے ماں۔ ملک الموت نے کہا بی بی تو با میں پوری حکومت دے دے میں نا، ان سیکنڈ چک کے سیکنڈ دا سماں حصہ بھی مل سکدا، ان نہیں مل سکدا۔ اللہ دا فیصلہ آ گیا ہے، اے نہ ایک پل پیچھے نہ ایک پل اگے، یہ اللہ دا فیصلہ ہے۔ اور تسی سوچو بڑے خوش نصیب سن او شہزادے جنہ بادشاہی چھوڑ کے اللہ واسطے فقیری اختیار کی تھی۔ ہارون الرشید دا بیٹا قبرستان ڈیرا لا کے بیٹھ گیا، نیک دل بادشاہ ہارون الرشید۔ کسی نے دسیا بادشاہ سلامت تھوڑا بیٹا دے قبرستان کلی پا کے بیٹھے، انہوں بڑا غصہ آیا، بیٹا بادشاہ دا ہوئے تے ڈیرا قبرستان لاوے، پیغام بھیجیا
پتر میرے کول دولت بھی ہے، پتر میرے کول نعمت بھی ہے، میرے کول ملازم بھی نے، میرے کول محل بھی ہے، میرے کول کوٹھی بھی ہے، کس چیز دی کمی ہے؟ تو آندہ کیوں نہیں؟ پتر نے جواب دیتا قاصد نو، کہن لگا میرے باپ نو کہہ دے انہاں کول کی رہنا جڑے تانے دیندے نے، گالیاں دیندے نے، گلاں کردے نے، میں انہاں کول آیا جڑے چپ پے نے، بول دے کوئی نہیں، ستے نے اٹھ دے، ستے نے اٹھ دے کوئی نہیں، میں انہاں کو لایا ماں، اس واسطے اتھے میں سکون وچا، میرے ویر ساری زندگی گزاری، اللہ دی نماز پڑھدا رہیا، تہجد پڑھدا رہیا، تہجد پڑھدا رہیا، تے جدوں دنیا تے گیا اللہ نے اس شہزادے دی قبر خوشبو نال بھر دتی۔ ہاں اللہ اس طرح بھی کردا ہے، اللہ اس طرح بھی کردا ہے۔ فقیری چو فقیری اختیار، فقیر تو پہلے فقیر ہے، مزہ تے تائیں جو کو بادشاہی چھوڑ کے اللہ واسطے فقیر ہوئے۔ اللہ کسی دی طبیعت وچ عاجزی ایسی رکھدا ہے، عاجزی ایسی رکھدا ہے کہ وہ کمال کر جاندا ہے، کمال کر جاندا ہے۔ ابراہیم بن ادم دا واقعہ میں دعا تے سنایا سی، ٹائم تھوڑا ہے لمبا ہو جائے گا کم، لیکن خوش نصیب سی بادشاہ جن نے اپنی بادشاہی چھوڑ کے فقیری اختیار کی تھی۔ اور من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا اللہ دا ہو جائے پھر ساری دنیا اللہ اس دی کر دیتا ہے، ساری دنیا اللہ پھر اس دی کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے الذی خلق الموت والحیات، زندگی کی ایک منصوبے دا نام ہے، زندگی کی ایک فلسفے دا نام ہے، زندگی کی ایک بکھیڑے دا نام ہے، زندگی کی انما الحیات الدنیا لعب ولہو، ایک کھیل تماشے دا نام ہے، زندگی کی وزینہ زبیش عریش نمیش دا نام ہے، وتفاخر بینکم، زندگی کی آپس دے اندر فخر کرن دا نام ہے، اموالکم و اولادکم، کدی اپنے مال تے فخر کرنا، کدی اپنی اولاد تے فخر کرنا، کدی اپنی جوانی تے فخر کرنا، کدی اپنے پیسے تے فخر کرنا، کدی اپنی بلڈنگ تے فخر کرنا، ایک ہی بینکم، اللہ کہتے نے تواڈے درمیان الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال دی کثرت میرے محبوب دی امت نو تباہ کر دیتا ہے۔ جاؤ 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 قبرستان جا کے دیکھو، مال والے پہنے مال ہے، مال مال کوئی نہیں، کرسیاں والے پہنے کرسی کوئی نہیں، بنگلیاں والے پہنے بنگلہ کوئی نہیں، کوٹھیاں والے پہنے کوٹھی کوئی نہیں، سجنا والے پہنے سجن کوئی نہیں، محفلہ والے پہنے محفل بھی کوئی نہیں، مجلسہ والے پہنے مجلس بھی کوئی نہیں۔ میرے ویر کہیں تے دنیا تو انج چلے گئے جنہ دی قبر تے سورہ فاتحہ پڑھن والا بھی، کہیں انج چلے گئے جنہ نو کفن دین والا بھی کوئی نہیں، کہیں انج چلے گئے جنہ تے رون والا بھی کوئی نہیں، کہیں انج چلے گئے جنہ دا حال پوچھن والا بھی کوئی نہیں۔ ملے خاک میں آل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لام مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یک
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ آئے تھے چمن میں تیرے سیر اپنی کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ دو میں ہاتھ خالی۔ اماں جی بیٹا میرے کفن وچوں ہاتھ پیر خالی کٹ دینا، کیوں پتر؟ عرض کی تھی اماں اس واسطے دنیا نو پتہ چل جائے پوری دنیا تے حکومت کرنے والا بادشاہ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ قبرستان دی وادیاں دفن ہویا، رات نہیں گزری، ماں دی مامتا بے قرار ہو گئی۔ ماں لوگوں ماں ہی ہوندی ہے، میں ماں دی محبت کتھوں تلاش کراں، میں باپ دا پیار کتھوں تلاش کراں، میں ماں دی محبت اور باپ دا سایہ کتھوں تلاش کراں۔ بے قرار ہوئی، اٹھی نسی بجی دوڑی، قبرستان پہنچ گئی، صد مار دیے بیٹا سکندر، جواب نہیں آیا، پھر صد مار دیے بیٹا سکندر، جواب نہیں آیا، پھر صد مار دیے بیٹا سکندر، جواب نہیں آیا، 6 دن صد مار دی رہی، جواب آیا نہیں۔ 7ویں دن آسمان وال نظر کر کے کہندی عرشاں والے اے میرا لخت جگر ہے، اے میرا نور نظر ہے، اے میری اکھاں دا نور تے دل دا سرور ہے۔ راتی صد مار دی سا ستا کہندا سی لبیک یا امی، جی میری ماں، حاضر میری ماں، دس میری ماں، ایدی آنکھ کھل جاندی سی، اج صد مارنیاں بولدا نہیں، آواز ای اماں کس نو صد مارنی ہے؟ کہہ لگی میں اپنے پتر سکندر نو صد مار رہی ہاں۔ جواب آیا اماں تیرا اتھے ایک سکندر نہیں، اتھے لکھاں سکندر پہنے، بڑے بڑے سکندر، بڑے بڑے تکیاں والے، تکیہ کوئی نہیں، بڑے بڑے سرانیاں والے، سرانہ کوئی نہیں، بڑے بڑے یاراں والے، یارستان جا کے دیکھو بڑی بڑی دنیا پئی ہے، بڑی بڑی دنیا پئی ہے، لیکن میرے ویرو خوش نصیب ہے اللہ دا او نیک بندہ جیڑا اپنی دنیا بھی بنا گیا اور اپنی آخرت بھی بنا گیا، اپنی آخرت بھی بنا گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تھانوں آزمانا چاہندا ہے چنگے عمل کردا کون ہے، اللہ دیکھنا چاہندا ہے نماز پڑھدا کون ہے، اللہ آزمانا چاہندا ہے روزے رکھدا کون ہے، اللہ آزمانا چاہندا ہے سچ بولدا کون ہے، اللہ آزمانا چاہندا ہے پورا تولدا کون ہے، اللہ آزمانا چاہندا ہے اللہ دے بول بولدا کون ہے، اللہ آزمانا چاہندا ہے اللہ دی بڑائی بیان کردا کون ہے، اللہ آزمانا چاہندا ہے اللہ دا گھر آباد کردہ کون ہے، اللہ زمانہ چاہتا ہے صدقہ خیرات کردہ کون ہے، زکاة دیندہ کون ہے، نفل پڑھدا کون ہے، تہجد پڑھدا کون ہے، حج تے جاندہ کون ہے، روضہ رسول دی زیارت کردہ کون ہے، قرآن دا ادب کردہ کون ہے، قرآن والے دا احترام کردہ کون ہے، دین دے قریب آندہ کون ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے لیاب
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تواڈے عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ معلوم ہویا اللہ نے دنیا چ مینوں نیک عمل واسطے بھیجے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے جنو انسان، اسی تانوں اپنے تعارف اور عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ روزی تیری ضرورت ہے، دکان تیری ضرورت ہے، مکان تیری ضرورت ہے، لباس تیری ضرورت ہے، چلو پیسہ تیری ضرورت ہے، لیکن نماز تیرا مقصد ہے۔ ایک کاروبار تیری ضرورت ہے، لیکن روزہ تیرا مقصد ہے۔ اے دنیا دے بکھیڑے تیری ضرورت ہے، لیکن حج زکات تیرا مقصد ہے، تیرا مقصد ہے، اور تو اپنے مقصد نو بھول گئے، ضرورتاں پیچھے زندگی گوا دیتی، اور اس سے زندگی گواندیاں گواندیاں تینوں موت نے اپنے منہ وچ پا لیا، اپنے منہ وچ پا لیا۔ زندگی دی شام ہون تو پہلے کچھ اپنے مقصد تے چل، تاں جے تیری قبر تیرے واسطے جنت دا باغ بن جائے۔ تیری قبر تیرے واسطے جنت دا باغ بن جائے۔ اینو قبر نہ سمجھ، اینو معمولی گڑا نہ سمجھ، یا تے جہنم دے گڑیاں چو گڑئی تے یا جنت دے باغاں میں چوں باغ ہے۔ حضرت عثمان دی رو رو داڑھی تر ہو گئی، کسے پوچھیا پل سرات دا سن کے نہ روئے، میدان معاشر دا سن کے نہ روئے، اور برزخ دا سن کے نہ روئے، جہنم دے سب پچھو عذاب سن کے نہ روئے، قبر سن کے کیوں رو پے؟ فرمایا پہلی منزل ہے، پہلی اس تے نہ روماں تے کس تے روماں۔ قبر چنگی ہو گئی، اللہ آخرت بھی چنگی کر دے گا۔ قبر خیر نہیں تے پھر خیر نہیں، پھر خیر نہیں۔ میرے ویرو اس واسطے سوچو میری زندگی دا مقصد کی ہے؟ میری زندگی دا مقصد کی صرف کپڑے پانا ہے؟ میری زندگی دا مقصد کی اچھا کھانا کھانا ہے؟ میری زندگی دا مقصد کی شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، جوا کھیلنا ہے، سود کھانا ہے؟ نہیں، میری زندگی دا مقصد اللہ رسول نو راضی کرنا ہے۔ میری زندگی دا مقصد اللہ رسول نو راضی کرنا ہے۔ اور حضور فرمایا جس بندے دے جنازے میں 40 بندے نمازی شامل ہو جان، اللہ اس بندے دی بخشش کر دیتا ہے۔ تے جس بندے دے جنازے وچ سینکڑیاں ہزاراں دے حساب نال ہون، اس دا جنازہ دسدا ہے اس دا کوئی عمل مالک نو پسند سی، اس دا عمل مالک نو پسند سی۔ ساڈے بزرگ کہندے تھی میں نہیں دستا، لیکن میرا جنازہ دسے گا میں کون سی، کون سی۔ حضرت لاہوری دا جنازہ اٹھیا، لوگا 5 بندے 4 پائی نال صرف چکن واسطے۔ میرے مرشد دا جنازہ اٹھیا، لکھاں لوگا جنازہ پڑھیا، لیکن میری ایک ٹیک، میرا ایک ظاہری سہارا، وہ میرا بھائی سی۔ وہ میں نے استاد نہیں سی کہندا، وہ میں نے بھائی کہندا سی۔ چودھری ذوالفقار علی گجر، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں کرے۔ ہویا تے حادثہ، ہویا تے ایکسیڈنٹ، بنیا تے بہانہ، لیکن شہادت دا پیالہ پی گیا، شہادت دا جام نوش کر گیا، اور پچھڑیا ایک دل تے غم چھوڑ گیا، اور اس دا جنازہ دس گیا۔
وہ ایم پی اے نہیں سی، ایم این اے بھی نہیں سی، وہ ارب پتی کروڑ پتی بھی نہیں سی، لیکن وہ اچھے اخلاق دا مالک انسان سی، وہ غریب پرور سی، وہ یتیماں دکھیاں بیواں دا سہارا سی، وہ اللہ دا نیک بندہ سی، اس دی کوئی نیکی اللہ نو پسند آ گئی، اس دا جنازہ گواہی دے گیا کہ وہ اچھے اخلاق دا مالک سی، اور پورے محلے نو دعوت دے گیا کہ اچھے اخلاق دے مالک بنو، اچھے کردار دے مالک بنو۔ انسان گفتار تو نہیں پہچانیا جاندہ، انسان کردار تو پہچانیا جاندہ ہے۔ گفتار دا غازی ہر کوئی بن جاندہ ہے، کردار دا غازی کوئی بندا ہے، کوئی بندا ہے۔ وہ اچانک بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، وہ اچانک بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ میں کہنا ایک شخص سارے محلے کو ویراں کر گیا۔ میرے دل دی بستی اجڑ گئی، میں بہت پریشان رہا، رات تنہائی چ روندا رہا، میرے گھر والے روندے رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اچھا انسان سی۔ اچھے انسان نو یاد کر دی ہے دنیا، ٹر جاندے نے لوگ، مر جاندے نے لوگ، قبراں نو لوندے نے لوگ، لیکن اچھے انسان دیاں صفتاں کدی مردیاں نہیں مردیاں، وہ ہمیشہ زندہ رہندیاں نے، ہمیشہ زندہ رہندیاں نے۔ ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں ہم کو ڈھونڈے گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ ایسا دلیر انسان، ایسا بہادر انسان بچھڑ جانا واقعی دل وسط ایک غم ہے، دکھ ہے۔ اسی سارے انہاں دے سارے خاندان دے دکھ وچ برابر دے شریکاں، برابر دے شریکاں۔ انہاں نو حقیقت وچ دکھ تے بھلدے ہی نہیں، لیکن دکھ سانو بھی ہے، اسی برابر دے شریکاں، اور اللہ کو دعا کرنے ہاں اللہ انہاں دے بیٹے نو انہاں دا نعم البدل بنا دے، اللہ اس بچے وچ ایسی صفات پیدا کر دے، ایسی صفات پیدا کر دے۔ تے تیرا نظام ہے نا، جب آدم صفی اللہ نہ رہے، نوح نجی اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، عیسیٰ روح اللہ نہ رہے، ہم کہاں رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے؟ کائنات دے مومنہ دی ماں، سیدہ ماں، طیبہ ماں، طاہرہ ماں، عابدہ ماں، زاہدہ ماں، زکیہ ماں، مزکیہ ماں، پردادار ماں، حیادار ماں، وفادار ماں، اور جنت دی عورتوں دی سردار ماں۔ میرے ویرو فرما دیا نے اللہ دے محبوب دنیا تو گئے، دہاڑا سی، دوپہر سی، سورج سر وچ سی، لیکن پیدا کرنے والے دی قسم قد اسلم المدینہ، مدینے میں چھنیرا چھا گیا سی، مدینے میں چھنیرا چھا گیا سی۔ جدائی دا غم کائنات دے مومنہ دی ماں ہے، حسنین دی اماں ہے، علی المرتضیٰ دی گھر والی ہے، پاک پیغمبر دی پیاری معصوم بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماندیاں نے، میں اگر اے غم پہاڑاں تے پا دیں دی، پہاڑ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاندے، میں اگر فصلاں تے پا دیں دی، فصلاں خشک ہو جاندیاں، میں درختاں تے پا دیں دی، اے غم، اے جدائی دا غم، درختاں دے پتے جھڑ جاندے، درختاں دے پتے جھڑ جاندے۔ اور صدیق دی بیٹی صدیقہ، محبوب خدا دی حبیبہ، باغ نبوت دی اندلیبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے، لوگو میں ممبر دیکھنیاں میں نو خطیب نظر نہیں آندا، میں مصلی دیکھنیاں میں نو امام نظر نہیں آندا، میں گھر دیکھنیاں میں نو گھر والا نظر نہیں آندا، میں بیت اللہ دیکھنیاں میں نو رسول اللہ نظر نہیں آندے۔ میرے دل یقین کر لیا، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر اس دنیا میں کسی ہمیشہ رہنا ہوندا آمنہ دے لال ہمیشہ رہ لے، اگر آمنہ دے لال ہمیشہ نہیں رہے
اس جہان میں کسے بھی نہیں رہنا، نہ صدر رہنا ہے، نہ وزیر رہنا ہے، نہ مولانا صاحب رہنا ہے، نہ پیر رہنا ہے، نہ چودھری صاحب رہنا ہے، نہ ملک صاحب رہنا ہے، نہ خان صاحب رہنا ہے، نہ راز صاحب رہنا ہے، نہ کسی غریب امیر رہنا ہے، نہ کالے گورے رہنا ہے، نہ عربی اجمی رہنا ہے، اتھے جدو بھی رہنا ہے اللہ دا نام رہنا ہے، اللہ دا نام رہنا ہے، وہ ہمیشہ تسی ہمیشہ رہے گا۔ جدو کچھ نہیں سی ادو بھی وہ ہے سی، اور جدو کچھ نہیں ہوئے گا ادو بھی وہ ہوئے گا۔ لیکن عقل مند انسان جڑا مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لوے، موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلے مر جاؤ، حاسبو قبل ان تحاسبو، اس تو پہلے کہ تھوڑا حساب ہوئے روزانہ اپنا حساب کر کے سو جایا کرو، تاں تھوڑا حساب سوکھا ہو جائے، تھوڑا کھاتا کلیئر ہو جائے، کلیئر ہو جائے۔ اے زندگی اللہ اس واسطے نہیں دیتی بھئی اپنی مرضی نال گزارو، اے خالق ہے اس زندگی دا، مالک ہے اس زندگی دا، رازق ہے اس زندگی دا، وہ اللہ ہے۔ تو آپے اماں دے پیٹ چوں نہیں آیا، اللہ دے حکم نہ آیا ہے، اور تو آپے دنیا تو نہیں جانا، اللہ دے حکم نہ جانا ہے۔ تے درمیان علی زندگی کیوں اپنی مرضی نال گزارنا ہے؟ تینو کوئی عقل نہیں۔ اللہ نے تینو کنا سونا انسان بنایا ہے، اللہ تینو کیڑی سونی شکل دیتی ہے، اللہ تینو عقل دیتی ہے، اللہ تینو دسیا ہے میں تینو کس واسطے بھیجے ہے، تو پھر اللہ نو بھول گئے، پھر اللہ دے رسول نو بھول گئے، پھر نماز نو بھول گئے، پھر روزے نو بھول گئے، پھر حج نو بھول گئے، پھر نفلہ نو بھول گئے، پھر اللہ دی پہچان نو بھول گئے۔ کچھ سوچ، تیرے اللہ نے تینو کیوں بھیجے ہے، انہیں ہی سوچ لیا کر۔ سون تو 5 منٹ پہلے سوچیا کرو میں کیوں آیا۔ جدو اللہ کیڑی چونٹی بیکار پیدا نہیں کیتی، میں اللہ دی اشرف المخلوقات ہاں، میں کیویں بیکار ہاں؟ مینوں اللہ کو ڈنگراں نو صرف پٹھے پان واسطے بھیجے ہے، مینوں اللہ نے کو صرف پیسے اکٹھے کرنے واسطے بھیجے ہے، مینوں اللہ نے صرف کو نوکری دنیا دی کرنے واسطے بھیجے ہے، مینوں اللہ نے کوئی کسی افسر دی چاپلوسی کرنے واسطے بھیجے ہے، کسی وڈیرے دی خوشامد کرنے واسطے بھیجے ہے، نہیں، مینوں اللہ نے اپنے تعارف واسطے بھیجے ہے۔ کس دنیا میں جا اور میرا تعارف کرا، میرے نعرے لا، اور تو جانا ہے حج تے تو نعرے اللہ دے لانا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے کائنات دے مالک و خالق میں تیرے دروازے تے فقیر بن کے آیا، سوالی بن کے آیا، بیکاری بن کے آیا، منگتا بن کے آیا، ملک چھوڑ کے آیا، بیوی بچے چھوڑ کے آیا، بیڈ بستر چھوڑ کے آیا، اپنا لباس چھوڑ کے آیا، اپنی گھڑی اتار کے آیا، اپنی اینک اتار کے آیا، اپنی اچکن اتار کے آیا، 2 کپڑے احرام دے لپیٹ کے کفن دے کپڑے تیرے دروازے تے اجڑے ہویا، فقیر بن کے آیا، فقیر بن کے آیا، میں سب کچھ چھوڑ کے آیا صرف تیرے واسطے، لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہاں، اللہ میں حاضر ہاں۔ اللہ کہنا ہے میرے گھر دے حرم وچ پیر رکھ، میں تیرے پیر رکھن تو پہلے تیرے گناہ معاف کر دیاں گا، گناہ معاف کر دیاں گا۔ کوئی تے سبب بنا، کوئی تے بہانہ بنا اپنی بخشش دا، کوئی تے بہانہ بنا، کوئی تے بہانہ بنا، اللہ بخش دے وے، اللہ بخش دے وے، کوئی تے بہانہ بنا۔ تے جے میرے کول بہانہ ہی نہ ہویا میں کی کراں گا؟ میں تکے خالی ہتھاں، میرے پلے تکے کچھ نہیں، نہ میری نماز اللہ نو دکھان دے قابل، نہ میرا روزہ اللہ نو دکھان دے قابل، نہ میرے نفل اللہ نو پیش کرن دے قابل، میرے پلے تے ہے ہی کچھ نہیں۔ جدو ویکھاں اپنے عملاں والے تے کچھ نہیں میرے پلے، یہ ویکھاں تیرے فضلاں والے تے بلے بلے بلے۔ اس واسطے میں منت کرنا چاہنا، میرا دل ٹوٹے، میرے دماغ ایک غم گھسے، او یا میرا اللہ جان دے یا میں جاننا، لیکن تیری منت کرنا،
اے چٹی داڑھی نال تھوڑے سامنے ہاتھ جوڑنا، پورے محلے والے دے سامنے ہاتھ جوڑنا کہ مرن تو پہلے مرن دی تیاری کر لو، کوئی پتہ نہیں زندگی دا سورج کدو غروب ہو جائے، کوئی علم نہیں۔ چوہے صاحب میرے کول بیٹھے، جمعرات نو بیٹھے، جمعے دی جھولی دے دیتی، میں نو کہندے میں لئیے جانا ہے، جمعہ میرے پیچھے پڑیا، میں باہر نکلیا، میں کہا تسی تو کہندے سی لئیے جانا، تسی گئے نہیں، کہندے بس بھائی جان اصلاح رہ گئی، ساریاں نمازاں پڑھیاں، ہفتے نو صبح پھر صلاح بن گئی، فجر دی نماز مبارک مسجد جلدی پڑھی، جلدی گئے اور کوشش کی تھی جلدی آئی، حیات لے آئے، قضا لے چلے، نہ اپنی مرضی سے آئے نہ اپنی مرضی چلے، تقدیر غالب سی، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ بے نیاز ہے، اس دی لاٹھی بے آواز ہے، اللہ اپنے امر تے غالب ہے، بندہ بہانہ ہی ہے۔ کدی سنیا جی بندہ انجے مر گیا؟ نہیں پیٹ درد ہویا، نہیں انہوں کوئی گھٹنے درد ہویا، نہیں کچھ ہویا، بہانہ ہی بنیا، بندہ ہے بہانہ، فالج ہو گیا، کینسر ہو گیا، یرکان ہو گیا، جگر کینسر ہو گیا، بلڈ کینسر ہو گیا، بہانہ بندہ ہے، بخار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بندہ بہانہ ہی ہے، لیکن اصل فیصلہ آ جاتا ہے۔ بڑی دنیا ہے جنہ سورج چڑھدا ویکھیا پر ڈوبدا نہیں ویکھیا، بڑی دنیا ہے جنہ سورج ڈوبدا ویکھیا پر چڑھدا نہیں ویکھیا۔ میں واقعات شروع کراں وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن تیری منت کرن لگا کہ اللہ دا مہمان آ رہا ہے، مہینہ رمضان آ رہا ہے، اللہ دیاں رحمتاں دا فیضان آ رہا ہے، اور اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھلوان والا مہینہ آ رہا ہے، برکتاں دے دروازے کھلوان والا مہینہ آ رہا ہے۔ شاید اگلا جمعہ رمضان دا پہلا جمعہ ہوئے۔ مسلمانوں ایک گولڈن چانس ہے، سنہری موقع ہے، اس نو ضائع نہ کرنا۔ تسی جننے اتھے جمعہ پڑھ دے ہو، میں دعا دیواں نہ دیواں، تھانوں اے اللہ دا گھر دعا دیندہ ہے، تھانوں اے اللہ دا گھر دعا دیندہ ہے۔ میں پہلا جمعہ اتھے پڑھایا سی، 5واں میں سی، 4 پیچھے سی، ہن ماشاءاللہ اللہ دا فضل ہے، اللہ بھیج رہے تھانوں، جتنے قدم زیادہ اتنی رحمت زیادہ، جتنی تکلیف زیادہ اتنی رحمت زیادہ، جتنی قربانی زیادہ اتنی رحمت زیادہ، اتنی رحمت زیادہ۔ صحابہ مسجدہ تو دور دور گھر کیوں بڑھائے کہ قدم مسجد وال زیادہ اٹھن گے، اللہ زیادہ رحمت دے دروازے کھول دے گا، اللہ زیادہ رحمت دے دروازے کھول دے گا۔ تسی کہندے ہو یار کولت مسیت ہے، نہیں، تھوڑے جننے زیادہ قدم اٹھن گے، اتھو لے کے اتھو تک، اگر اس زمین نے گواہی دے دی تھی اللہ بندہ اسلام پوروں چلے سی، اللہ بندہ مارالے چو چلے سی، اللہ بندہ 95 جمشیر چو چلے سی، اے شاکوٹ چو چلے سی، اے کھڑیالے چو چلے سی، اے فیصل آباد چو چلے سی، اتھو لے کے اتھو تک زمین گواہی دے دے وے، میں قسم چک کے کہنا میرا مالک تو معاف کر دے گا، میں حلفن کہنا میں قیامت والے دن بھی تواڈی گواہی دیواں گا، قیامت والے دن بھی جڑے اللہ دے گھر نو آباد کر دے نے، انشاءاللہ اللہ انہاں دیاں نسلاں آباد کر دے گا۔ تانوں دیکھ کے انشاءاللہ محلے والا نو ضرور شوق پیدا ہوئے گا کہ دین بھی کوئی اللہ دی چیز ہے، نماز بھی کوئی بہت بڑی چیز ہے، انشاءاللہ میں نے امید ہے تانوں دیکھ کے انشاءاللہ شوق انہاں نو پیدا ہوئے گا کہ دین بڑی چیز ہے، نماز بڑی چیز ہے، اللہ دا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور یہی چیز مرن تو پہلے مرن دی تیاری ہے۔ اللہ نہیں کیا بگٹھے لگ جاؤ، گھر چھڑ دیو، بیوی چھڑ دیو، بچے چھڑ دیو، نہیں، مؤذن اذان دے وے کم چھڑ دیو، دکانداری چھڑ دیو، آ جاؤ مسیتے، نماز پڑھو پھر کم لگ جاؤ،
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والیو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ جمعے دی پہلی اذان سنو فسعوا الی ذکر اللہ اللہ دے ذکر دی طرف دوڑو 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 حالانکہ چلن دا حکم ہے دوڑو کیوں فرمایا سستی نہ کرو سستی جیڑا پہلے آئے گا سرخ اٹھ دا ثواب جیڑا دوسرے نمبر تے آئے گا گاں دا ثواب جیڑا تیسرے نمبر تے آئے گا بکری قربان کرن دا ثواب جیڑا چوتھے نمبر تے آئے گا مرغی ذبح کرن دا ثواب جیڑا پنجویں نمبر تے آئے گا انڈا صدقہ کرن دا ثواب جیڑا پہلے آئے گا سب تو زیادہ ثواب پائے گا فسعوا الی ذکر اللہ بذر البیع چھوڑ دیو خرید و فروخت چھوڑ دیو دکان بند کرو فیکٹری چھوڑ دیو ساریاں چیزاں اللہ دے ذکر بلاؤ کیوں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے تھوڑے واسطے بہت بہتر ہے کاش تسی اس دی حقیقت جان لیندے کاش تسی اس دی آخری اشعار اپنے بھائی دی نظر کرن لگا انشاءاللہ آئندہ جمعہ روزے دے بارے چونکہ رمضان آ جائے گا انشاءاللہ کچھ باتاں عرض کروں گا کوشش کرو گے انشاءاللہ جلدی تشریف لے آؤ گے جلدی جمعہ پڑھاواں گے چونکہ دن حالے ایڈے بڑے نہیں ہوئے جی میں گرمی چوندے سی اے سردی گرمی ملی جلی ہے اس واسطے کوشش کرو گے انشاءاللہ چونکہ ان جمعہ پونے 2 ہے جماعت کھڑی اسی کر لینے ہیں کوشش کرنے ہیں تے رمضان ہی ذرا 2 کر لواں گے پونے 2 تقریر ختم ہو جائے گی پونے 2 انشاءاللہ اینڈ ہوئے گا بیان دا میں بھی انشاءاللہ گھڑی دیکھتا رہاں گا کوشش کرو گے انشاءاللہ سارے کہو گے انشاءاللہ اے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں اتے تو بھی آنکھیں مرنا جس مرن تے رب راضی نہ ہووے اتے اس مرنے نو کی کرنا جس مرن تے رب راضی نہ ہووے اتے اس مرن نو کی کرنا دلے او یارے حوالے رب دے اتے مل لے جانی واری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے پچھتا سے عمران ساری اس ملنے نو تو یاد کرے سے تے پچھتا سے عمران وآخر دعوانا الحمدللہ